آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الثانی کی 26 تاریخ آخری جمعرات کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، آج اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو دے دو۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی وظیفے کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کبھی کبھی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو کوئی وقت مقرر نہیں، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ اولاد کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا جائے، تو پھر کیوں نہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی جائے، پھر کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اپنی ناممکن حاجتیں پوری کروا لی جائے۔ دارا موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس موقع کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ فوری اثر کرے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل حل کرے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے کہ یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو ہر ایک چیز کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کی تمام خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر گھر میں لڑائی ہی ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں۔ جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہیں کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ کر دیکھ تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے توفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی جمادی الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج 26 جمادی الثانی
آخری جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا، ساری زندگی نہ مل سکا، آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتی ہے، ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی حفاظت پہ آ جاؤ گے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت سنور جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پر گاہک نہیں آتا گاہک آئیں گے، آپ خود کہیں گے ہم نے جماعت ثانی کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی ناکام جو ہے وہ کام ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جماعت ثانی کی برکتیں فضیلتیں ہر کوئی جانتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اس مہینے کی قدر کرو، آپ اس مہینے کی قدر کرو گے اللہ آپ کی قدر کرے گا، جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق دولت کا انتظام کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے، اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جہاں کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 26 جمادی ثانی آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کہ ایسے بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چلتے پھرتے یا باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھیں اور کمنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، کی نیت کر لیں میرا سارا قرض اتر جائے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کا کہاں نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں،
آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لیں، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی اس کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لینی چاہیے، اور آپ نے کہنا ہے کہ یا باری تعالیٰ شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت بھی لے لے۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت بھی لے لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ ہم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس صورت کی کمالات بہت زیادہ ہے۔ اس صورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ سب آپ کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ صورت نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آیات بے شمار رحمتوں برکتوں کا خزانہ ہے۔ آیات رنج غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام اور صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ ہے، صفاتی نام یا کریم ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح شعبان، رمضان، شوال کے مہینوں کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی۔ آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے، آج ہمیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے، رب کریم 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، یا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ فوری طور پر اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسری اور آخری نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو
کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ اس کو یقین نہیں آتا وہ آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے مانگ لو آپ نے لا الہ الا اللہ یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جب آپ کو وقت ملے تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کے دن آپ کو جب یہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، ایک بار تعوذ تسبیحات پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، پہلے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، پھر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے، پھر آپ نے کس بار لا الہ الا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ بھی بالکل اسی طریقے سے اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں، پیسوں کے لیے پڑھیں، یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین جانیے کہ آپ نے صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کس طرح آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں، اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ آپ نے جس میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔